بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار سے، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائیں گا، تو اس میں تو چینج نہیں ہونی۔ بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب چینج کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ فار ایگزامپل جو سورہ پہلے جو سورۃ العصر ہے وہ پہلے 103 نمبر کا سورہ ہے اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا سورہ ہے، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی کہ اگر ہم کو سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے سورہ نصر کبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتے؟ دیکھیے اس میں مستحب ہے، مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے پڑھیں، مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں اور سورہ نصر کو بعد میں، اگر آپ کو یہ دو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ نصر بعد میں، یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں، چونکہ سب سے آخر میں، یہ مستحب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا، یہ بات ثابت، سمجھا؟ تو ترتیب فالو کرنا، اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیشہ، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں کو بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے، یاد رکھیں۔ اب میں بات اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں پریکٹیکل۔ ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی، اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ لی، ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ترتیب آگے پیچھے ہوگی، بولے پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی، بولے ایسا نہیں، واجب نہیں، واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سے ہوں گے، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے، بولے پھر سے دوہرا، پھر 2 رکعت پڑھے، اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی، پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی، پھر بولے رک جاؤ پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھے، تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ کے آ گیا، ٹھیک، صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے، لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ، مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ جو ہے ترتیب میں پڑھیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لی، آیت کرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں، کیونکہ بڑی ہے، بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھ لی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی، ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے۔ اچھا، ترتیب سے مراد میں آپ سمجھے نا، آیت الکرسی، پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو، یا 5ویں پڑھو پھر 4تھی پڑھو، پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھو، آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے، ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہوتی ہے رکعت میں، اس کے بعد آپ سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے سورہ بقرہ میں، اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر جگہ نہیں بتانا، الٹا پڑھنا ہی بتانا تھا، تو ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء نے قتل کیا انبیاء، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا، مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ، جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی کرا دو، سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے علیہ السلام خدا بنا دیا، گاڈ یا ون ود گاڈ، جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک، ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ظالم، تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور 2 لوگوں کے طریقے سے، اگر اتنا ہم سمجھنے، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر، کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، قرآن جو بتاتا ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے، بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء اور صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے، یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہوگی، اور 2 لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں، مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو 2 چیزوں سے بچنا ہے ہم کو، وہ کیا ہے، جس طرح سے یہود نے کیا، اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب۔ ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن اب شروع ہو رہا ہے، اس کے سورہ فاتحہ کے بعد ذالک شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم، جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ، کوئی ذریعہ، کوئی کتاب، قرآن، آؤ اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری، اور وہ صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ، ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، اگر اہدنا الصراط المستقیم دعا کر، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ، کیا انعام والوں کی راہ، کیا کیا انہوں نے، قرآن اٹھا لیا،
سورہ بقرہ کا واقعہ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے ہمیں وہ حرکتیں اپنے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے وہ لائق اتباع نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا ہے، ہم نے کوئی بھی کام اس کے بعد وہ لوگوں نے اپنے ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر، کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کچھ نہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا، ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی خلاف ورزی ان کو کرنے کو کہا گیا تھا، انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہو، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، اسلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کر تو نبی اکرم موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے، ہم بھی روزہ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے، مطلب مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا۔ یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت، کوئی ایک چیز تو، اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں جو ہے پیروی نہیں، آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صاحب تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں، میں اللہ کا بندہ اور میری ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے۔ ہم دعا کریں ان 2 کے طریقے، اور اللہ ہم دعا کریں اللہ مسیح صراط الذین انعام علیہم، صراط مستقیم کیا، آپ قرآن پڑھنا ہے تو اس کو نہیں پڑھتے۔ دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے۔ قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو ہے نا، تو یہ جاننا انعام والوں کی۔ مغضوب غضب والے کون تھے، کیا حرکتیں کی، قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلے گا یہود نے کیا کیا، ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے، پڑھنا پڑے گا قرآن، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ ہم بچ سکیں۔ تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی انشاءاللہ ہماری ہے، اور آخرات میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن جو ہے اللہ کے نام والا، الحمد رب ہے، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نعم والا، مالک جزا کا مالک، جزا کا قیامت کے دن کا اللہ، مالک یوم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سے ہر قسم کی عبادت سے اور ہر چھوٹی تقیم، چلا ہم کو اہدنا الصراط صراط الذین، ان لوگوں کے طریقے انعام، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے ولد گئے، اور اس کے آمین کا ہوتا، اے اللہ اس قبول کر، آمین کا سب۔ تو بہرحال جو پیغام سورۃ الفضائل، تاکہ ہر نماز اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اللہ صلاۃ کیا معنی ہے، بس میں نے معنی رکھ سمجھا، تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب نماز پڑھیں انشاءاللہ ہم مانگ رہے دعا سنٹریٹ ہم کر سکتے، دعا کریں کیا اللہ سے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سورۃ لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی کہ اس کے مخالف جو پڑھا معلوم ہے۔ آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنا۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔
پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پہ بڑھ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا، پریشانیوں سے نجات دیتا، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں، تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کیا ہوں گا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوں گا۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکال، ہر غم۔ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں، پریشان حال نہیں؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100%۔ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیوں کا حل توبہ۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا، ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور کشادگی سے، تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھ، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں روزی میں، برکت۔ ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجئے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی دل نہ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ 3 فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ وائے، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آئے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے۔ وہ ماں اور باپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ، جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی بڑی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیں، ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت بچہ واپس آ گیا، ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دیتی، بیٹا واپس دیتی۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی وہ دشمن کی تھی، اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا، تم استعمال کرو ان کو سارے اونٹ۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی۔ اتنے فائدے نہ آئیے استغفار کے اور فائدے، 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے، یہ 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ 6واں فائدہ، بہترین اللہ موسلادھار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت، توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ
استغفار اور توبہ کی کثرت، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت۔ اللہ رب العزت سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ یرسل السماء علیکم، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلا دھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالی و بنین، مال میں، روپی اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی قسم، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی قسم، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی ہے تمہیں۔ چار فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے، بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ۔ 10واں فائدہ استغفار کا یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مصدر حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں۔ لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کا۔ استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے، گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا، تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا۔ اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف، توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف، کتنا ہی بڑا۔ اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی توبہ کے بعد، اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن توبہ اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا۔ گناہ کرنے سے توبہ کرنے سے ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت موت سے پہلے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں نزات کی حالت سے قریب خرخر آواز آتی ہے تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہے۔ کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول ڈوب کو مانا گیا، کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف۔ لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت پہلے اگر توبہ نہ ہوئی پھر توبہ کی جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے، یاد رکھیں توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے ہر گناہ کو۔ آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایسا عظیم فائدہ ہے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں، سبحان، ایسا کہیں ہوتا ہے کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا، ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی ہے، زندگی بھر کی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ، قرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر۔ وائے کہ اللہ کے رسول کیا ہماری توبہ ہے؟ مطلب ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی، یہ ہے معافی۔ ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا، یہ ہے طریقہ۔ تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت آیت نازل کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا۔ لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے
آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، ختم کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. اور آگے فرمایا وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر اور رحم کر. گناہ بھی نیکی میں سچی توبہ انسان. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکس میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے جو ہو جاتے اس رائٹ کانٹیکس. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو، اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھ، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیں. چلیے آئیے آگے. 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن، سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی. توبہ کرنے کا انسان جنت. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہو. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو توبہ کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ نظر نہیں آتا، پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں، مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، اونٹ پالتے ہوئے جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لو، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے. اس لیے خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا. دیکھ رہے آپ توبہ کیا فضیلت، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والا، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچے، کسی جانور کو نقصان پہنچے، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوگی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے گناہوں سے.
ابن القیم رحمہ اللہ ایک کتاب ہے مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پریفیس جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا، سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے بلکہ عظیم جز. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار کے نتائج ہیں. تو توبہ کے بارے میں اتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق اسلام کا توبہ سے.